معزز ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ افغان مجاہدین نے سوویت روس کی فوج کو کیسے خوفزدہ کیا اور کیسے اپنے جذبے اور جنون سے ایک سپر پاور کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اب جب روس افغانستان سے جا چکا تھا، کچھ ناظرین کو لگ رہا ہوگا کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مگر اصل جنگ تو اب شروع ہونا تھی۔ جی ہاں، افغان مجاہدین کی آپسی جنگ۔ افغان مجاہدین کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسامہ بن لادن بھی اپنے ملک واپس چلے گئے۔ افغانستان میں موجود مقامی افغان مجاہدین کابل پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مجاہدین میں دراڑ پڑ چکی تھی اور کافی تنازعات بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ افغانستان میں کئی الگ الگ مجاہدین کے گروپس بن گئے جنہیں مختلف ممالک سپورٹ کرنے لگے۔ افغانستان کا اس وقت جائزہ لیں تو سوویت جنگ میں افغانستان کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ سوویت جنگ کے دوران 15 لاکھ مقامی افغانی مارے گئے۔ افغانستان معاشی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی افغان عوام جشن منا رہے تھے کہ اب ایسا ہوگا مگر ایسا نہ ہو سکا، امن ہوگا امن نہ ہو سکا، سکون ہوگا اور وہ بھی نہ ہو سکا۔ سوویت جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ایک اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ افغانستان میں اس وقت بھی ڈاکٹر نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت قائم تھی۔ امریکہ اور اتحادیوں کو لگتا تھا کہ یہ حکومت کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے گی، مگر یہ 3 سال چلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجاہدین اب آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں کون کون سے مجاہدین موجود تھے اور ان کے کمانڈر کون تھے۔ سب سے پہلے اور اہم مجاہدین کی جماعت تھی جمعیت اسلامی، جس کے امیر تھے برہان الدین ربانی اور ان کی فوج کے کمانڈر تھے احمد شاہ مسعود، جو سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ مقبول کمانڈر تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور حاضر دماغی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مجاہدین کا دوسرا گروہ تھا حزب اسلامی، اس کے کمانڈر تھے گلبدین حکمت یار۔ اس گروپ کو پاکستان سپورٹ کرتا تھا۔ اس گروپ سے پاکستان کا تعلق سوویت جنگ کے وقت سے تھا۔ تیسرے کمانڈر تھے جن کا ذکر بہت ضروری ہے اور وہ تھے عبدالرشید دوستم، جو شروع میں سوویت روس کے ساتھ تھے، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو یہ گلبدین حکمت یار کے ساتھ مل گئے اور مجاہدین کی طرف آ گئے۔ اب ان کی جماعت اسلامی بھی مجاہدین کے ساتھ ساتھ برسر پیکار تھی۔ یہ مجاہدین کے گروپس تھے جو اس وقت افغانستان میں موجود تھے۔ ان میں احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی ایک طرف تھے اور گلبدین حکمت یار اور عبدالرشید دوستم دوسری طرف۔ ان سب کا کابل کی طرف نظر تھی اور سب سے آگے تھے احمد شاہ مسعود، جنہوں نے کمیونسٹ حکومت اور فوج کو اتنا مجبور کر دیا کہ فوج اور حکومت کچھ عرصہ تک احمد شاہ مسعود کی دعوت دی گئی اور کابل آ جائیں تاکہ انہیں اقتدار منتقل کر دیا جائے، لیکن احمد شاہ مسعود کابل میں داخل نہ ہوئے۔ انہوں نے کابل کے شمال میں اپنی فوج تعینات کر دی اور تب تک کابل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جب تک کوئی سیاسی حل نہ نکل آئے۔ اس کے بعد احمد شاہ مسعود نے اپنی سیاسی قیادت سے رابطہ کیا، جو کہ اس وقت پشاور میں تھی، تاکہ سیاسی حل نکالا جا سکے۔ لیکن اتنے کم عرصے میں اس دوست کمانڈر گلبدین حکمت یار بھی کابل کے قریب آ چکے تھے۔ ان کی فوج مشرقی اور مغربی اطراف سے کابل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد شاہ مسعود نے انہیں کہا کہ وہ کابل پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیں، مگر وہ نہ مانے اور پس قدمی جاری رکھی۔ اب ان کی جماعت بھی مجاہدین کے ساتھ ساتھ برسر پیکار تھی۔ یہ مجاہدین کے گروپس تھے اس وقت جو افغانستان میں جنگ لڑ رہے تھے۔ ان میں احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی ایک طرف تھے اور دوسری طرف تھے گلبدین حکمت یار اور عبدالرشید دوستم۔ ان سب کی کابل کی طرف نظر تھی اور سب سے آگے تھے احمد شاہ مسعود، جنہوں نے کمیونسٹ حکومت اور فوج کو اتنا مجبور کر دیا کہ فوج اور حکومت کچھ ہی عرصے میں احمد شاہ مسعود کو دعوت دے رہی تھی کہ کابل آ جائیں تاکہ انہیں اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ لیکن احمد شاہ مسعود کابل میں داخل نہ ہوئے۔ انہوں نے کابل کے شمال میں اپنی فوج تعینات کر دی اور تب تک کابل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جب تک کوئی سیاسی حل نہ نکل آئے۔ اس کے بعد احمد شاہ مسعود نے اپنی سیاسی قیادت سے رابطہ کیا، جو کہ اس وقت پشاور میں موجود تھی، تاکہ کوئی سیاسی حل نکالا جا سکے۔ لیکن اتنے میں ایک دوسرے کمانڈر گلبدین حکمت یار بھی کابل کے قریب آ چکے تھے۔ ان کی فوج مشرق اور مغرب سے کابل کے
طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد شاہ مسعود نے انہیں کہا کہ وہ کابل پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیں، مگر وہ نہ مانے اور پیش قدمی جاری رکھی اور کابل کی طرف بڑھتے رہے۔ آگے کیا ہوا، کابل کا کنٹرول کس کے ہاتھ رہا، پشاور معاہدہ کیا تھا اور احمد شاہ مسعود حکمت یار کو روکنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، یہ سب بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔